سیٹھی صاحب، علی سیٹھی صاحب کا بین الاقوامی طور پر گانا مشہور ہوا، اور وہ گانا اس وجہ سے تو شہرت نہیں پائی کہ وہ سیٹھی صاحب کے بیٹے تھے، لیکن آپ نے آتے ساتھ ہی سنا ہے کہ پی ایس ایل کا وہ گانا گا رہے تھے اور آپ نے اس مقبول آواز کو محروم کر دیا. دیکھیے یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. مجھے بھی افسوس ہے. علی کو بھی میرا خیال ہے وہ آیا تھا جس کمپنی کے ساتھ اس نے پسوڑی بنایا تھا، اسی کمپنی کے ساتھ عثمان وغیرہ بات کر رہے تھے کہ علی کو لایا جائے. ظاہر ہے ہی وانٹیڈ ٹو بی ہیئر، ظاہر ہے دے وانٹیڈ ہم. بٹ اب دیکھیے نا میری پوزیشن کیا ہے. آپ میں سے آدھے لوگ تو یہ ہوں گے جو کہیں گے جی ہی از دا بیسٹ ٹیلنٹ، ٹھیک کیا آپ نے، مگر آدھے ایسے بھائی لوگ ہیں وہ کہیں گے یہ ٹھیک نہیں تھا، مناسب نہیں ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، پتہ نہیں کتنے پیسے اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس کنٹروورسی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان میں، انشاءاللہ جب میں پی سی بی میں نہیں ہوں گا تو پھر علی کو بلا لیں. السلام علیکم سر. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے کہ جو لوگ پاسز مانگتے ہیں وہ ذرا مہربانی کریں نہ مانگیں، اس مرتبہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے. تو پچھلی مرتبہ ہم نے یہ ایکسپیرینس دیکھا ہے کہ جو ادارے ہیں، پولیس ہے، LWMC ہے، وہ برا منا جاتے ہیں پاسز نہ ملے انہیں، وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. تو ان کو کیسے ساتھ لے کر چلیں گے؟ اور دوسرا سب سے بڑا جو اہم آپ نے ٹویٹ کیا وہ یہ تھا کہ جو پلیئرز اور کوچز کی سلیکشن کے حوالے سے کوئی سفارش نہ کرے. تو نیوزی لینڈ کے دورے پر جب پاکستان آئی ہوئی تھی، کوئی کسی نے سفارش کی ہے جو آپ نے مجبور ہو کے لکھائی؟ دیکھیے مجھے تو یہ یاد ہے کہ جب 4 سال میں رہا تھا، مجھے یاد نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے کبھی کوئی سفارش نہیں آئی تھی، کسی منسٹر کی طرف سے کوئی سفارش نہیں آئی تھی، کسی جج کی طرف سے کوئی سفارش نہیں آئی تھی، کسی جنرل کی طرف سے کوئی سفارش نہیں آئی تھی. وہاں بھی میں نے یہ اسی قسم کی ٹویٹ کی تھی کہ مت کیجیے گا، بیکاز اگر آپ کریں گے تو پرابلم بن جائے گا. اگر میں نہ کرتا ہوں تو آپ کو پسند نہیں آئے گی بات، اگر میں ہاں کرتا ہوں تو ہمارے سٹینڈرڈز گر جائیں گے. ہم نے انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنا ہوتا ہے، ہم انفیشینٹ انکمپیٹنٹ لوگوں کو نہیں رکھ سکتے، اور اس قسم کا پریشر ہمارے پہ مت ڈالیں آپ. تو اور مگر اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سخت پریشر ہے، ہر کوارٹر سے پریشر آ رہا ہے. آپ نے تو صرف ذکر کیا ایجنسیوں کا جو کہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہیں، ان کا تو پھر بھی حق بنتا ہے، مگر اور بھی بہت کچھ ہے. تو میری یہی امید ہے کہ اور دوست یار بھی وہ بھی بڑے پیار کرتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں اگر آپ جڑا بندہ اٹھتا کہتا 10 تو کٹتے چیئرمین باکس سے پاسز ہی نہیں چاہیے. اگر آپ کو 4 مل سکتے کہتے رکھ لو، پھر ہم نہیں آتے. چھوٹا جا کام ہے، بس میں 2 4 10 15 چاہیے دیں. تو یہ اس لیے ہمارا ایک کلچر ہے. اب اس کو ڈیل کرنا بڑا مشکل ہے، آنیسٹلی آئی ٹیل یو. یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ جو سارے جو چیئرمینز باکس کے لیے جو اور وی آئی پی کے لیے جو سفارشیں آتی ہیں کہ ہمیں اتنے پاسز چاہیے، اچھا کوئی 2 پاس تو مانگتا ہی کوئی نہیں، 4 6 سے تو کم بات ہی نہیں ہوتی. اور وہ بھی اب یہ ہے کہ میں خود بیٹھ کے پارسل آؤٹ کرتا ہوں. آپ سوچیں جب یہ ہو رہے ہوتے ہیں میچز، میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے. وہ سارا وقت آ رہے ہوتے ہیں اور مجھے پھر آگے کہنا ہوتا ہے فلانے کو کہ یار ان کو 2 دے دینا، 4 نہ دینا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا. اٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ دیٹ آئی فائنڈ. مگر دیکھیے ہمارا کلچر ایسا ہے کہ اگر آپ نہ بھی کر دیں تو وہ بھی پسند نہیں کیا جاتا، آپ کم کر دیں وہ بھی نہیں پسند کیا جاتا. اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے ایٹ اے پرسنل لیول ود ایوری ون. تو سارا وقت تو اسی پہ لگ جاتا ہے لوگوں کو ذرا. تو اس لیے میری تو یہی ریکویسٹ ہے، آپ میڈیا کی طرف سے بھی یہ پریشر ہونا چاہیے ہمارے لوگوں کے اوپر کہ یار نہ کرو ایسے. اس دفعہ تو ہم نے ٹکٹس بھی بڑے سستے کیے ہیں، تو یار ٹکٹ خریدیں اور جائیں. ہر بندہ کہتا ہے چیئرمینز باکس میں بیٹھنا ہے آپ نے، وہاں زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے 100 سے زیادہ لوگوں کی وہاں گنجائش نہیں ہے. جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں نے پوری فیملی چیئرمینز باکس میں لا کے آنی. دیکھیں وہ باکس رکھا ہوا تھا آپ کو پتا کس کے لیے، تو اب وہاں ہر بندہ کہتا ہے ہم نے وہیں آ کے بیٹھنا ہے کیونکہ وہاں وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے. سیٹھی صاحب آپ نے کہا کہ دنیا کے اندر پاکستان سپر لیگ جو ہے اس وقت تقریباً دوسرے نمبر پہ کھڑی ہوئی ہے لیگز کے اندر. اگر دیکھا جائے تو بہت سے ممالک اپنی کرکٹ لیگز کروا رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ 8 سال اب کیونکہ 8واں سیزن ہے ہمارا، 8واں ایڈیشن ہے، بیڈ سسٹم پہ جانا پڑے گا ہمیں، فائنینشلی مضبوط کرنے پڑیں گے کانٹریکٹ؟ کیونکہ ماضی میں بھی دیکھا کہ اے بی ڈی ویلیئر جیسے جب پلیئر آتے تھے تو وہ شاید 7 یا 8 میچز کے لیے اویلیبل ہوتے تھے.
تو ایک طرف فرینچائزز منافع بھی مل رہا ہے, دوسری طرف پلیئرز کے کانٹریکٹس بھی اس طرح نہیں بڑھ رہے, تو اس کے اوپر کوئی آپ سوچ رہے ہیں کہ بڈ والے سسٹم کی طرف جایا جائے تاکہ مزید انٹرسٹ پیدا ہو لیگ کے اندر؟ دیکھیے جی, جب میں تھا تو ہمارا ٹوٹل بجٹ فار فرینچائز فار پلیئر پرچیز واز اباؤٹ $1.1 ملین. اب 1.3 پہ چلا گیا. تو آلریڈی وی آر انکریزنگ دی اماؤنٹ آف منی دیٹ گوز ٹو پلیئرز, بٹ یو ہیو ٹو کیپ ایوری تھنگ ان مائنڈ. یہ آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, یہ جو لیگس میں کھیلتے ہیں دے گیٹ اے لاٹ آف منی. سو آئی ڈونٹ تھنک پلیئر پیمنٹ از اے پرابلم فار دیم. دے آر امنگسٹ, دے آر ویری ویل آف. ہاں جی, نیکسٹ. جی سیٹھی صاحب, پچھلے 7 سال سے جب سے آپ نے پی ایس ایل کو فاؤنڈ کیا ہے, وی ہیو سین کہ فرینچائزز اور آپ میں فائنینشیل ماڈل کو لے کے کافی ٹربل رہی ہے. جب آپ چلے گئے اس کے بعد بھی, اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں خوش نہیں ہے وہ لوگ. تو آپ ریویو کریں گے اس ماڈل کو, کیونکہ آپ نے جانے کے ماڈل میں کہیں نہ کہیں فلاز ہے اور مجھے اس کو دیکھنا پڑے گا دوبارہ. دیکھیے, ہر چیز میں فلاز تو ہوتے ہیں. ایز یو گو فارورڈ کچھ نہ کچھ نکلتا رہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, تو اپڈیٹنگ تو ہوتی رہتی ہے. مگر میری امپریشن یہ ہے اس وقت کہ فرینچائزز آر کوائٹ ہیپی ود دا کرنٹ ماڈل, اسپیشلی جب سے ان کو سینٹرل پول میں 95% سینٹرل پول ریسورسز ملی ہیں نا, تو آئی تھنک دے آر کوائٹ ہیپی. البتہ جو ایشو ہے جو کہ وہ ہے 7th and 8th ٹیم کا, اس کے اوپر اب آئی ول بی نیگوشیٹنگ ود دا فرینچائزز, بیکاز یہ ماڈل میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ 8 ٹیمیں ہونی چاہیے, اور اب جا کے یہ 6 پہ رک گیا ہے. اور کیسے 7ویں اور 8ویں ٹیم لے کے آنی ہے, اور اس میں اس طریقے سے لایا جائے کہ اس کے اندر پاکستان عوام بھی خوش ہو کہ جی اور اچھے کرکٹ اور اچھی نظر آ رہی ہے, فرینچائزز کا بھی لاس نہ ہو, فائدہ ہی ہو, اور پی سی بی کا بھی لاس نہ ہو, فائدہ ہی نہ ہو. سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں اس کو اپروو کریں. تو یہ چیلنج ہے, میں سمجھتا ہوں یہ چیلنج میٹ کیا جا سکتا ہے, اور میرا خیال ہے اگلے سال تک کچھ نہ کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی. اس پہ اوپر چھت بھی نہیں تھی, سیٹیں خراب ہوئی ہوئی تھی, ٹوٹی ہوئی تھی, برا حال تھا. یہ اس وقت ہے جب ہم انٹرنیشنل کرکٹ کو واپس لا رہے تھے, اور 3 میچز میں نے کراچی میں ویسٹ انڈیز کے ساتھ کروائے. تو راتوں رات ہم نے ایمرجنسی فوٹنگ کے اوپر پی سی بی نیسپاک کے ساتھ مل کے وی کریٹڈ دا رائٹ انوائرمنٹ. پھر بھی وہی ہائر کرنی پڑی کچھ کرسیاں, وہ چیز سفید والی جو ہوتی ہے شادیوں پہ جو رکھی جاتی ہے, مگر پھر بھی ہم نے وہ چھت بنا دی تھی اور باکسز بھی بنا لیے تھے. میرا خیال ہے اس کے بعد اب کراچی کی ضرورت ہے ایک فار اینڈ پویلین کی, جو کہ 4 سال میں بن سکتا تھا, نہیں بنا. آپ نے پنڈی کا ذکر کیا, بالکل بہت کچھ ہو سکتا تھا. اب آ کے میں نے ریویو کیا ہے, اور مجھے کہنے لگے جی کہ اس سال ہم یہ کرسیاں ادھر لگ جائیں گی, یہ لگ جائیں گی, باقی پھر ہم اگلے سال کریں گے. کسی نے کہا جی یہ ایسے, تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہے, کیوں ایک وقت پہ ساری جگہ پہ کرسیاں کیوں نہیں لگ سکتی؟ مین پاور کی ضرورت ہے نا, پیسے کی ضرورت ہے نا آپ کو. تو اگر میں پیسے آپ کو دے دوں, اگر بجٹ میں آپ کو دے دوں, تو آپ سارا کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر 10 مزدور لگا کے ایک پویلین جو ہے اس کے اندر 100 کرسیاں لگا سکتے ہیں, تو آپ 100 مزدور لے لیں اور پیسے میں آپ کو دے دیتا ہوں اور آپ لگائیں سب جگہ پہ. واٹ از دا پرابلم؟ تو خیر اس کا جواب مجھے نہیں ملا, بٹ آئی تھنک دے گاٹ دا میسج کہ جیسے بھی ہے وی ول گیو دا منی, اپ گریڈ دی اسٹیڈیمس, اور انشاءاللہ اللہ نوز بیسٹ ہاؤ لانگ ون از ہیئر فار, بٹ I promise you, we will spend whatever is needed to upgrade these stadiums to international levels. Left side, Hafiz Imran.